اس کا نام ہے ہورا۔ یہ کنورٹ ہوا ہے پردے والی کشتی سے، لیکن اس کا جو ڈیزائن جو ہے، چلو اونچائی چوڑائی باقی چیزوں میں فرق آیا ہے، لیکن اس کا ڈیزائن جو ہے دیکھنے والا وہ اسی طرح کا جو ہے جو پہلے تھا۔ لیکن جب انجن ایجاد ہوا تو پھر دوسری کشتی لانچ نے اس کی صورت اختیار کی جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ یہ ڈیزائن جو پرانا اسی وقت سے ہے جس سے یہ پردے سے چلتے تھی، فرق صرف یہ ہے کہ اس کی سائز میں جو ہے وہ فرق کیا گیا تاکہ یہ انجن سے چلے اور زیادہ بوجھ جو ہے وہ برداشت کر سکے۔ اوڑوں پہ مطلب یہ مشینوں پہ لکڑیاں لیتے ہیں، لکڑیوں کے بعد اس کی سائز بناتے ہیں فرمے لگا کے، پھر اس سے مقصد 10 فٹ کی کشتی ہے، 20 فٹ کی ہے، 22 فٹ کی ہے، 30 فٹ 40 فٹ تک کی بنا سکتے ہیں۔ اس میں مختلف مطلب پہلے تر آتا ہے، تر کے بعد یہ کانترے لگتے ہیں، کانترے کے بعد جو پاٹیے لگتے ہیں، پاٹیے سے مطابق پوری کشتی بن جاتی ہے۔ پھر اس میں لے لگتا ہے، پھر مطلب لے کے بعد پاٹیے لگتے، جانار ہو گئی، داسا ہو گیا، ہتھا موری۔ تو وہ کشتی جب تیار ہو جاتی ہے پھر ہم مالکوں کو حوالے کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ کی کشتی تیار ہو گئی۔ جب کشتی ان لوگوں کی تیار ہو جاتی ہے پھر وہ جو ہے فروخت بھی کرتے ہیں، بیچ بھی دیتے ہیں اور مچھلی کا شکار بھی کرتے ہیں۔ یہ جو نیچے جو آپ نے اس کا یہ لگا ہوا ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں تر کہتے ہیں۔ کشتی بنانے کے لیے تر یعنی بالکل جو اس کی نچلا حصہ، تر کا مطلب ہے بالکل نچلا حصہ، وہ پہلے رکھا جاتا، باقی چیزیں اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر لگائی جاتی۔ تو سب سے پہلے یہ تر رکھا جاتا، جس کو اسی کو پٹھان بھی کہتے ہیں، اسی کو پٹھان بھی کہتے ہیں۔ اب یہ وہی ہے سکھان۔ یہ سکھان جو ہے یہ پوری کشتی کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے گاڑی کو انجن کنٹرول کرتا ہے، تو اسی کا نام ہے سکھان۔ گاڑی کے لیے جیسے بمپر ہے بچانے کے لیے، تو اس کے بھی دونوں طرف یہ بمپر ہے بچانے کے لیے، جس کا نام رو ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں کہانی۔ یہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ چھوٹی کشتیوں میں یہ جو چیز لگتی ہے جس میں رسیاں پڑتی ہیں، یہاں سے کھینچا جاتا ہے، تو یہ سکھان کنٹرول ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ جو اوپر والا حصہ جو نکلا اس کو بولتے ہیں موری، یعنی یہ ہتھا اور یہ موری۔ تو جب پردے والی کشتیاں ہوتی تھی تو ان کا پردہ یہاں سے آتا تھا، تو بندہ اس کے کھڑے ہو کر اس کو پکڑ کر وہاں کام کر سکے، کیونکہ یہ بالکل آخری حصہ تھا، تو اس کو اسی لیے بڑھایا جاتا تھا کہ یہاں پہ بندہ کھڑا ہو کے اس کے اوپر کام کرے۔ اور یہ دونوں حصے جو ہیں، ایک یہ جو میں آپ کو دکھاؤں، یہ جس کو ہم بولتے ہیں پھنا، ابھرا ہوا لکڑا ہوتا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں گولا، نچلا گولا۔ اب یہ چیزیں جو لگی ہوتی ہیں اس کو ہم بولتے ہیں تھمبلی، یعنی یہ والی جو یہ اور یہ جو ہے نچلے جو ایسے اس کو ہم بولتے ہیں تھمبلی، اس کو ہم بولتے ہیں نیڑو۔ یہ بالکل پکا بند ہوتا ہے تاکہ جال کا پانی جو ہے وہ کشتی کے اندر نہ گرے، اسی لیے اس کو پکا کیا جاتا تھا۔ اور یہاں اس کے سوراخ ہوتے ہیں، چھوٹے دونوں کیے نہیں، یہاں سے تاکہ یہاں جو پانی گرے ان سوراخوں سے باہر نکل جائے، تو اس کو ہم بولتے ہیں نیڑو۔ اور یہ جو جگہ تھی، یہ جگہ تھی جال رکھنے کے لیے۔ جب جال ہم اٹھاتے تو یہاں ترتیب سے رکھا جاتا ہے، اس جگہ میں نیچے ایک طرف یہ سائڈ جو ہے اس طرف کھلا ٹوپ آ جاتے، اور اس سائڈ میں جو جس کو باری بولتے ہیں، وزن ہوتا ہے جال کا، وہ اس طرف آ جائے تاکہ وہ اٹھاتے وقت اس کو ترتیب سے رکھا جاتا۔ یہ جو اس کے بعد جو یہ والا حصہ یہاں تک، جب تک یہ ایسا گھومتا نہیں ہے، اس کو ہم بولتے ہیں ڈر۔ تو یہ نچلا حصہ جو ہے اس کو ہم ڈر بولتے ہیں، اور اس کو ہم جو ہے وہ اردو میں دیوار کہیں گے یا پھر بت کہیں گے، کہ آپ کی دیوار کتنی اونچی ہے، کتنی رسمی ہے۔ اس میں سفیدہ بھی استعمال ہوتا ہے، کیکر بھی ہوتا ہے، اور شیشم ہوتا ہے، برماٹی کی ہوتی ہے،
پین ہوتی ہے اور اپنا چلگوزہ ہوتا ہے، دھیال ہوتا ہے، کیل ہوتا ہے. ہم لوگ یہ کیکر اور سفیدہ ایک گھوڑے میں مطلب جیسے اب 20 فٹ کی کشتی ہے نا تو 3 مہینے لگ جاتے ہیں. 90 دن کا پورا ٹارگیٹ ہے. یہ تقریباً ہمارے باپ داداؤں سے یہ آ رہا ہے.